مشار راشد نے ایک نشید بنائی ہے ایران کے خلاف اور پاکستان کے خلاف۔ ثبت ايدين ايران واللي مع ايران حنا اهل التوحيد رمز الشهامه۔ ایران نے جب امریکن بیسز کو ٹارگٹ کیا تھا عرب کنٹریز میں، تو مشار راشد نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ول اوپن دا گیٹس آف ہیل آن ایران، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ان قریب جہنم کے دروازے ایران کے اوپر کھول دے گا، نعوذ باللہ۔ جو انہوں نے نشید بنائی ہے وہ اسٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے کہ ہم اہل توحید ہیں اور ہم پیپل آف مونوتھزم۔ مونوتھزم ایک خدا کے ماننے والوں کو ہی کہا جاتا ہے، جو ابراہیمی ریلیجن ہے اسی کو مونوتھزم کہا جاتا ہے۔ ہم پیپل آف مونوتھزم ہیں، اور کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو عرب کنٹریز ہیں یہ اہل توحید ہیں، اور جو اجمی ہیں جیسے ایران ہو گیا، پاکستان ہو گیا، وہ جو ہے نعوذ باللہ یہ مشرک ہیں، کافر ہیں۔ وہی سب کانٹیننٹ والی سوچ جو دیوبندی بریلوی ایک دوسرے کو کافر و مشرک کہتے ہیں، جو یہاں پہ فرقہ واریت والی سوچ بنی ہوئی ہے، ذہن بنا ہوا ہے، وہی سوچ جو ہے وہ مشار راشد کی بھی ہے کہ عربی جو ہیں وہ اہل توحید ہیں اور جو نان عربک ہیں نعوذ باللہ وہ کافر و مشرک ہیں۔ اب یہ جو نشید انہوں نے بنائی ہے، اس میں انہوں نے اس ٹویٹ سے بھی زیادہ خطرناک الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں۔ یہ سورہ لہب کی جو آیات ہیں ان سے انہوں نے جو ہے وہ الفاظ اٹھائے ہیں، اور وہ اس الفاظ یہ استعمال کیے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب و تب، اور وہ نعوذ باللہ ایران پہ اور ایران کا ساتھ دینے والے، یعنی سب سے زیادہ ساتھ ایران کا کون دے رہا ہے؟ پاکستان، ان کے اوپر ہمارے اوپر لگا دیا۔ اس نشید میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹوٹ جائیں ایران کے ہاتھ، اور ٹوٹ جائیں ان کے ہاتھ جو ایران کا ساتھ دے رہے ہیں، یعنی کہ پاکستان، چاہے وہ لوکل لیول پہ ہو، گورنمنٹ لیول پہ ہو یا عسکری لیول پہ ہو، پاکستان ہی سپورٹ کر رہا ہے سب سے زیادہ ایران کو۔ تو ٹوٹ جائیں ایران کے ہاتھ، ایران تباہ و برباد ہو جائے، اور ٹوٹ جائیں پاکستان کے ہاتھ اور پاکستان بھی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ سورہ لہب کی جو آیات ہیں یہ ہمارے اوپر لگا دی ہیں اٹھا کے ایران پہ اور پاکستان پہ۔ اب یہ آیات کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھیں، اور ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنا اللہ تعالیٰ کو غصہ ابو لہب کے اوپر تھا کہ اس کے نام کو پوری صورت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتاری ہے اس کو کنڈیم کرنے کے لیے۔ اس صورت کی ایکسپلینیشن میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ اب اس نشید کے جو الفاظ ہیں کہ ہم اہل توحید ہیں، یہ کیسے اہل توحید ہیں کہ یہ ٹرمپ کو سجدہ کرتے ہیں؟ یہ کیسے اہل توحید ہیں کہ انہوں نے کافروں کو اپنی سرزمین پہ جو ہے وہ فوجی اڈے دیے ہوئے ہیں مسلمانوں کو مارنے کے لیے؟ اور یہ کیسے اہل توحید ہیں کہ جو اتنے بزدل ہیں؟ اس نشید میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اہل توحید ہیں اور یہ بہادری کی علامت ہے۔ یہ کون سی بہادری ہے آپ کی؟ غزہ میں پچھلے 2-2.5 سال سے جو ہو رہا ہے، جو اسرائیل ہمارے لاکھوں لوگوں کو، فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے، تم لوگ تو کچھ بھی نہیں کر پائے ان کے لیے، تو تم کہاں سے بہادری کی علامت ہو گئے اور اہل توحید ہو گئے؟ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عرب و عجم میں اتنی عزت دی تھی۔ میں اگر یہ کہوں نا کہ شاید ہی کوئی دن ایسا ہو کہ جہاں پہ مشار راشد کی جو ہے کسی گھر میں یا کسی جگہ پہ جو ہے مشار راشد کی آواز میں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت نہ چلائی جاتی، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ لیکن جب گھیر الٹا لگ جائے تو انسان کی جو ہے وہ واپسی بہت مشکل ہوتی ہے۔ اس سے آپ کو وہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کسی بھی لیول پہ آپ پہنچ جاؤ، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ وہ قرآن کے اندر سورہ ال عمران کی جو آیت نمبر 8 ہے اس میں یہی دعا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھائی ہے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، اور بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ ہونے دے۔ گمراہ ہونے سے بھی اللہ ہی بچاتا ہے آپ کو۔ اب اس سورہ لہب کی طرف آ جاتے ہیں کہ سورہ لہب کی جو آیات ہیں، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جو کچھ اس نے مال دنیا میں جوڑ رکھا ہے، اور جو کچھ بھی اس نے دنیا میں بنایا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ اب اسلام قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر مہر لگ گئی۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد یہ 10 سال تک زندہ رہا ہے، لیکن اس شخص نے اسلام قبول نہیں کیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب یہ جھونک دیا جائے گا شعلوں والی آگ میں۔ اب آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ ہے اس کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ مسلمانوں پہ لگانا، نعوذ باللہ، ایران پہ، پاکستان پہ لگانا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیوں یہ الفاظ استعمال کیے؟ کیونکہ یہ شخص نبی علیہ السلام کو تکلیفیں دیتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا تھا، نعوذ باللہ جو ہے اسلام کا مذاق اڑاتا تھا۔ نبی علیہ السلام جس خیمے میں جا کے لوگوں کی ذہن سازی کر کے وہاں سے نکلتے تھے تو یہ بات پیچھے سے یہ داخل ہو جاتا تھا اس خیمے میں اور کہتا تھا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اس کی باتوں پہ یقین نہیں کرو، یہ صحیح باتیں نہیں کرتا ہے، اس کی باتوں پہ بلیو نہیں کرو، یہ میرا بھتیجا ہے، میں جانتا ہوں۔ تو یہ کس ایران کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان نے نعوذ باللہ رسول اللہ کو گالی دی ہے یا اسلام کو جو ہے وہ برا بھلا کہا ہے یا دین اسلام کا مذاق اڑایا ہے، جو اس شخص نے نشید میں یہ آیات ہمارے اوپر اٹھا کے لگا دی۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی جو بیوی ہے وہ بھی جہنم میں اس کے لیے جو ہے وہ
ईंधन बन रही होगी, यानी कि वो भी जहन्नम में जल रही होगी। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और उसके गले में वो रस्सी का पट्टा होगा। दुनिया में वो लकड़ियां बांधती थी ना जिस रस्सी से, तो अल्लाह ताला ने कहा है कि क़यामत के दिन जो है ना जहन्नम में वही रस्सी जो है ना इसके गले में पट्टे के तौर पे। तो ये आप देख लें कि अल्लाह ताला को कितना गुस्सा था अबू लहाब के ऊपर, और किस लेवल पे अल्लाह ताला ने उसको कंडेम किया कुरान में। ये आयत मुसलमानों के ऊपर लगाना नाउज़ुबिल्लाह। तो मैं तो ये दुआ करूंगा अल्लाह ताला इस शख्स को हिदायत दे। अगर इसके नसीब में हिदायत नहीं है तो जो अल्फाज इसने करोड़ों मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किए हैं ईरान के और पाकिस्तान के, वही अल्फाज इसकी तरफ लौट जाएं और टूट जाएं मिशार राशिद के हाथ, और मिशार राशिद तबाह बर्बाद हो जाए अगर इसके नसीब में हिदायत नहीं है तो। जज़ाकल्लाहु खैरा।